السلام علیکم ناظرین، ملک بھر میں جاری مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ بنیادی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بتحاشا اضافے سے غریب اور متوسط طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہے۔ مزدور اور سرکاری و نجی اداروں کی کم معاوضے والی ملازمین تو پہلے سے ہی مشکلات میں تھی، لیکن اس بے لگام مہنگائی سے کاروباری افراد بھی سخت مشکلات سے دوچار ہے۔ تو آج ہم کاروباری افراد سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کی کاروبار پر کیا اثرات پڑے ہیں۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام محمد سمیع ہے۔ وجہ تو کاروبار پہ کافی اثرات پڑے ہوئے، کیونکہ چیزیں کافی مہنگی ہو گئی، اور جو ہے مطلب یہ ہے کہ لوگ ابھی خرچہ کم کر رہے ہیں۔ جس طرح پہلے لوگ کھاتے پیتے تھے، خرچے کرتے تھے، مطلب کڑھائیاں وغیرہ کھاتے تھے، تو وہ آج کل جو ہے وہ دال سبزی وغیرہ کم خرچے پہ آئے، تو اس وجہ سے کافی کاروبار پہ جو ہے اثر پڑا ہے۔ کیونکہ گیس بھی بہت مہنگی ہوئی، گیس ملتی بھی نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے یعنی گھی آٹا وغیرہ یہ بھی ساری مہنگی ہے، تو لوگ جو ہے کم سے کم خرچے میں اپنا گزارا یعنی چلا رہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے خرچے ڈبل ہو گئے، اور جو ہے یعنی آمدنی جو ہے ہماری وہ کم ہو گئی، تو اس کی وجہ سے جو ہے کافی پریشانی ہمارے لیے بڑھ گئی۔ یہ ہے کہ جب چیزیں سستی ہوگی تو پھر جو ہے کاروبار بھی ہمارے بڑھیں گے، اور جو ہے لوگ خرچے بھی کریں گے۔ یہ ہمارے جو ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ گھی وغیرہ اور یہ گیس کے بل پہلے ہمارے جو ہے وہ 1 لاکھ آتا تھا، ابھی 2 لاکھ سے اوپر آ رہا ہے، تو یہ چیزیں جب کم ہو جائے گی تو اس وجہ سے جو ہے ہمارا پھر جو ہے یعنی سیل بھی بڑھ جائے گا، آمدنی ہماری بڑھ جائے گی۔ مہنگائی کی وجہ سے کاروبار پہ کافی اثرات پڑا ہے، کیونکہ آج کل مارکیٹ بھی شارٹ ہے، مطلب مارکیٹ میں سامان لینے کے لیے پیسے کا اخراجات کم پڑ جاتا ہے، یا سامان اتنا مہنگا ہو کہ ہم خود نہیں لے سکتے۔ جب ہم لے لیتے تھے یہاں پہ کسٹمر سپورٹ نہیں کرتے، مطلب ان کے لیے تھوڑا ایکسپینسو ہو جاتا ہے، تھوڑا مہنگائی بڑھتے، بولے یہ چیز تو پہلے اتنی میں ملتی تھی اب اتنے میں مل رہی ہے، اس وجہ سے جو ہے ہم کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کاروبار کافی ٹف ہو چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور ابھی تو حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ 17% جو ہے ٹیکس بڑھے گا، یہ بڑھے گا وہ بڑھے، حالانکہ آلریڈی لوگ جو ہے حتیٰ کہ بل بھی اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ لوگ بل نہیں بھر پا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بھی مارکیٹوں میں تھوڑا اتار چڑھاؤ کم ہو گیا ہے، لوگ مارکیٹوں میں کم آ رہے ہیں، تو ہمارا یہ دکان ہے فی الحال ابھی جو جتنی لوگ سستی چیزیں جہاں دیکھتے ہیں وہیں بھاگتے ہیں، وہیں پہ رش زیادہ بڑھتا ہے۔ ابھی مارکیٹوں میں چیزیں مہنگی ہے تو دکانوں پہ بھی خاص کر کے پھر اس سے زیادہ مہنگی پڑے، کیونکہ ہمیں بھی کچھ کمانا پڑتا ہے، دکان کا کرایہ وغیرہ حساب کتاب، تو ابھی اسی لحاظ سے پھر پیچھے سے جو دکان کے جو مالکان ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کرایہ بڑھ گیا ہے، تو وہ پیچھے سے بھی کرایہ بڑھ جاتا ہے، تو اسی لحاظ سے پھر ہم اپنا بجٹ کو دیکھتے ہوئے سامانوں پہ بھی پیسے لگا دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کمانا ہے، تو اسی لحاظ سے کسٹمر واپس جا رہا ہے، تو کاروبار اسی لحاظ سے مہنگائی کی وجہ سے ٹف ہو گیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام عدیل ہے اور میں یہاں پہ سلطان آباد کے رہائشی ہوں۔ یہاں پہ یہ لوکل گلی میں ہوٹل چلا رہے ہیں بھائی۔ ابھی تقریباً 2 مہینے سے گیس کی بالکل شارٹیج چل رہی ہے، اور مہنگائی جو کہ آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہے آئل کے ریٹ کس طرح سے بوسٹ ہوئے ہیں، تقریباً 100 روپے کا انکریز آیا ہے، تو اس طرح سے ہم جو اپنے ریٹس ہیں وہ نہیں بڑھا رہے، جیسے ہمارے سالن کے ریٹس ہیں جو ہم وہی جو چل رہے تھے وہی چلا رہے ہیں، اس لیے ہماری جو پرافٹ مارجن ہے اس میں کمی آئی ہے۔ اگر ہم ریٹ بڑھاتے ہیں تو کسٹمر نہیں آئے گا، تو اس میں گورنمنٹ نے ہمیں کوئی ریلیف نہیں دیا۔ اس کے علاوہ جو بجلی کے بل وغیرہ ہیں اس کے پر یونٹ ریٹس انکریز ہوئے ہیں، تو بزنس پہ تو اس کا نیگیٹو اثر پڑا ہے۔ اگر اسی طرح یہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کرتی رہے گی تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس بزنس کو مزید رن کرنا۔ تو بزنس کر رہے ہیں، یہی آپ کو پتہ ہے کہ ملک کا سرمایہ ہے، اگر بزنس رن ہوگا تو یہاں پہ لوگ بھی خوشحال ہوں گے، اور جو آنرز ہیں وہ مزید انکریج ہوں گے۔ تو اگر گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سبسڈی دیں، جو بیسیکلی جو چھوٹے لیول پہ جو بزنس مینز ہیں، جو ہوٹل مالکان ہیں یا جو چائے والے ٹھیلے ہیں، ان کو وہ کچھ نہ کچھ ریلیف کرے، یا ان کو کمرشل میٹر جو ہے ان کے بجلی سستی دے، یا کوئی گیس میں اس کو سبسڈی دینی چاہیے، یا اس طرح سے کوئی راشن کا پیکیج ہونا چاہیے جو اسپیسیفک ان کے لیے ہو، تاکہ وہ لوگوں کو اسی طرح سے انٹرٹین کر سکے اور سستی چیز فراہم۔ تو ہمارا اس طرح متاثر ہوا ہے، پہلے جو چیز ہم لاتے تھے 10 روپے کے، وہ اب مارکیٹ چلے جاتے ہیں تو وہ 20 اور 15 روپے کا ہو جاتا ہے، تو ہم وہ 15 روپے کو ادھر بیچتے ہیں، تو پہلے ہمارے کو ابھی مارکیٹ سے وہ 20 روپے میں مل جاتا ہے۔ جب ہم ادھر لا جاتے ہیں تو ہمارے گراہک جو ہمارے ساتھ پھنس جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ مطلب مغز ماری اور شور کر لیتے ہیں کہ مہنگائی تو سارے ملک میں ہے، لیکن ہمارا جو مطلب منافع ہے وہ سب کچھ چلا گیا۔ اس طرح ہمارے دکان کا کرایہ بھی، بجلی کا بل بھی، سب کچھ مطلب زیادہ آ رہا ہے۔
कुछ गुजारा हो जाता था, लेकिन अभी वो गुजारा बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये महंगाई तो देखो जो मौजूदा हालात है, जो महंगाई है इसकी वजह से हमारे काम नहीं बल्कि तमाम कामों पे बहुत असर पड़े। इधर सारे लोग जो है तनख्वाहदार लोग हैं, इनके जो तनख्वाह होते हैं मुश्किल से उनमें बच्चों की फीसें वगैरह पूरे करते हैं, उसके अलावा घर का किराया वगैरह, उसके बाद जो बुनियादी अशिया है वो मुश्किल से पूरे होते हैं। तो हमारे काम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है महंगाई की वजह से। हर चीज़ महंगी है, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़े चीज़ तक हर चीज़ महंगा हुआ है। तो मुश्किल होता है ग्राहक को जब हम रेट बताते हैं तो पहले तो उन्हें यकीन नहीं आता, उसके बाद काफ़ी बार्गेनिंग के बाद भी वो रेट हमें नहीं मिलता, हमें उतना बचत नहीं होता जो पहले होता था या जैसे होना चाहिए। जी नाज़रीन, मुख्तलिफ कारोबारी लोगों से हमारी बातचीत हो गई कि महंगाई की वजह से उसके कारोबार पर कैसे असरात पड़े हैं और किस मुश्किलात से वो दो चार है। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त मांगते हैं। साथी रिपोर्टर फैज खान के साथ सलीम खान, सुल्तानाबाद, कराची।